وطن سے محبت ہماری سرشت میں ہے، ہماری فطرت میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وطن سے بے حد محبت رکھتے تھے۔ مکہ چھوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے سرزمین مکہ، تو مجھے دنیا کی سب زمینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مجھے یہاں کے رہنے والے نہ نکالتے تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا۔ اور جب مدینہ کو آپ نے اپنا وطن بنایا تو مدینہ جب قریب آتا تھا سفر سے واپسی پر تو آپ اپنی اونٹنی کو ایڑ لگاتے تیز کر دیتے تھے۔ یہ آپ کی وطن سے محبت کی علامت ہے۔ پہلی وحی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب سیدہ خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، اس موقع پر انہوں نے یہ کہا تھا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت آپ کی مدد کر سکتا جب یہاں کے لوگ آپ کو نکال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر بڑی حیرت ہوئی، کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ یقیناً وطن کو چھوڑنا اور وطن سے دیس نکالا مل جانا بڑا تکلیف دہ امر ہے۔ پاکستان ہمارا وطن ہے اور ہم سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور پاکستان نام سے ہی ظاہر ہے، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ جب پاکستان بنا تھا اس وقت ایک نعرہ جو لگایا گیا یہ سب کے جذبات کی ترجمانی بھی تھی، اور یہی پاکستان کے بننے کا مقصد بھی تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا۔ عجیب بات ہے، پاکستان میں پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، آج لا الہ الا اللہ کی بجائے کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے اپنے فیصلے، اپنے قوانین، اپنی من پسند چیزیں لے کر اٹھتے ہیں، اور کیسے پورے نظام زندگی کو درہم برہم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ سادہ سی بات، ایک گھر کو توڑنے کے لیے کتنی بڑی سازشیں، کتنی بڑی کوششیں، وہ گھر پاکستان ہو یا ایک خاندان کا گھر ہو۔ آج باطل نظریات کی یلغار ہے وطن عزیز پر، اور کس طرح سے پاک اور مقدس رشتے کو توڑنے کی جو کوشش ہے، جو سازش ہے، ہمیں ضرور اسے سمجھنا چاہیے۔ یہ تیشہ انسانی زندگی پر چلایا جا رہا ہے، یہ تیشہ رشتوں پہ چلایا جا رہا ہے، یہ تیشہ دراصل ہمارے وطن پہ چلایا جا رہا ہے، دراصل ہماری ملت پہ چلایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، یہاں ہزاروں ایگزامپلز ہیں۔ یہاں ہزاروں ایگزامپلز ہیں، ہزاروں نعرے ہیں۔ پاکستان کا تو ایک ہی مطلب ہے، پاکستان تو ایک مقصد کے لیے وجود میں آیا تھا، اور ہم سب نے اس مقصد کو نہیں چھوڑنا، اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، خطا کار سہی، گناہ گار سہی، اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ہم نے آسمان والے کی طرف دیکھنا ہے، اس کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہے۔ یہ دھرتی اس کے فیصلوں کے جاری کرنے کے لیے ملی تھی، یہ دھرتی اس لیے وجود میں لائی گئی تھی کہ ہم سب اپنے رب کی مانیں گے، اپنے رسول کے پیچھے چلیں گے۔ یہ دھرتی ہمیں اس لیے ملی تھی کہ ہم اپنے آپ کو
ہر طرح کی غلامی سے، ہر طرح کی قید سے چھڑا لیں گے۔ جتنی قربانیاں دی گئیں وہ کسی اور کی پرستش، کسی اور کی عبادت، کسی اور کی اطاعت کے لیے نہیں دی گئیں۔ کھانا تو انڈیا میں بھی ملتا تھا، وہاں بھی رزق تھا، وہاں بھی زندگی گزارنے کے ساز و سامان موجود تھے، آج بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ ہجرتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوئی تھیں، قربانیاں اس کے لیے دی گئی تھیں۔ مت بھولیے گا، نسلوں کو بھولنے نہیں دینا۔ ہماری بقا کا راز لا الہ الا اللہ میں ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ نہ رہا تو ہم بھی ایسے باقی نہیں رہیں گے۔ سچ کہا تھا اقبال نے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ لوٹ چلیں رب کی طرف، رب کے پیغام کی طرف، رب کے کلام اس کے قرآن کی طرف۔ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے، راستے بتائے ہیں۔ ہم نے اپنی نسلوں کے ہاتھوں میں قرآن تھمانے کے لیے جو کام کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اب اس کو عملی حقیقت بنانا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اب اپنی نسلوں سے اپنے رب کے کلام کو دور نہیں ہونے دینا۔ ہم نے اپنی نسلوں کو زندگی کا مقصد سمجھانا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب یہ نئی نسل اٹھے گی، جن کے ہاتھوں میں، جن کے دلوں میں اور جن کی زندگیوں میں، جن کے عملوں میں قرآن ہوگا، تو انشاءاللہ نیا پاکستان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسا کر دے، آمین ثم آمین۔ سایہ خدا